الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھنے لی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی لائق صد تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ ابو الانبیاء جد الانبیاء امام الموحدین خلیل اللہ موحد اعظم ابو الزیفان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق چند ابتدائی معروضات عرض کی تھیں۔ آج کے جمعہ میں موحد اعظم کی توحید کی چند ایک جھلک بیان کرنی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امام الموحدین اور موحد اعظم جو کہا جاتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ روئے زمین کے اوپر جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا نعرہ بلند کیا تھا، پورے روئے زمین کے اوپر سوائے ابراہیم کے کوئی بھی توحید کا نام لینے والا نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش آپ سن چکے ہیں۔ پیدائش کے بعد جب آپ تشریف لائے اپنے گھر کے اندر، سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی دعوت توحید شروع فرمائی۔ اپنی اماں سے پوچھا کہ اماں میرا پالنے والا کون ہے؟ امیلہ یا امیلہ جو آپ کی اماں تھی، میں ہوں تجھے پالنے والی۔ کہا اماں تجھے پالنے والا کون ہے؟ کہا میرا پالنے والا تیرا ابا آزر ہے، تعارف اور آزر ایک ہی نام ہے۔ کہا میرے ابے کو پالنے والا کون ہے؟ ہاں تیرے ابے کو پالنے والا نمرود ہے۔ اچھا تو پھر نمرود کو پالنے والا کون ہے؟ کہا بس اس سے آگے تم باتیں زیادہ کرتے ہو، باتیں نہ کہہ کر زیادہ چپ ہو جاؤ۔ لیکن ایک دل پہ چوٹ لگی، سارا دن اس کو سوچتی رہی۔ شام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گھر آئے تو بیوی نے اپنے خاوند کو ساری روایات سنائی۔ آپ نے بلایا، ہاں ابراہیم ادھر آؤ، کیا پوچھ رہے تھے؟ کہا ابا یہ بتاؤ کہ میرا پالنے والا کون؟ کہا تیری اماں۔ اماں کا پالنے والا کون؟ کہا میں۔ کہا تجھے پالنے والا کون؟ کہا نمرود۔ کہا نمرود کو پالنے والا کون ہے؟
زور سے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تماچا مارا، پہلی مرتبہ توحید کی خاطر مار کھانے والا پیغمبر یہ اللہ کا خلیل ہے۔ ایسا نہیں خلت کا تاج مل جاتا اور خلیل بن گیا، پہلی مرتبہ گھر سے ہی دعوت شروع کرنے کا سبق دیا اللہ نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میٹھے مدنی سب سے پہلے دعوت اپنے گھر سے شروع فرمائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اللہ تعالیٰ نے اکثر احکامات ابراہیم علیہ السلام کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں چیزیں حلال تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حلال، جو ان کے زمانے میں حرام تھی حضور کے زمانے میں حرام۔ اچھا یہ جو نمرود تھا نا، نمرود یہ انتہائی بدصورت، کریہ الصورت، اس کا چہرہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو لے گئے نمرود کے دربار میں کہ جائیں تجھے نمرود کو دکھا کے آئیں، اس کو سجدہ کر کے آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے پکڑا اور لے گیا۔ جب اس کو پکڑا اور اس دربار میں لے گیا تو دیکھا کہ ایک تخت ہے، تخت کے اوپر ایک بدصورت، کریہ الصورت، بد شکل بندہ بیٹھا ہے، اس کے ساتھ خوبصورت لڑکے، خوبصورت لڑکیاں، باندیاں جناب کھڑے ہیں، وہ غلمان اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ تشتریاں اٹھائے استقبال میں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو جا کر ابراہیم علیہ السلام نے ابے سے پوچھا ابا یہ کون ہے، یہ تخت پر بیٹھا ہے؟ کہا یہ ہمارا خدا ہے، اسی کو تو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا اور یہ جو نیچے کھڑے ہیں؟ کہا یہ اسی کی مخلوق ہے، یہ سارے اسی کے خادم ہیں۔ کہا واہ ابا یہ عجیب شان ہے، خالق تو خود بدصورت ہے اور مخلوق اس سے خوبصورت ہے۔ بات بات میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے توحید کے سبق دلوائے، بات بات میں چپ ہو جاتے تھے سارے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی دو قسم کا شرک تھا ان کے اندر، ایک تو کواکب پرستی، دوسرا بت پرستی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورۃ الانعام کی جو آیت پڑھی گئی ہیں دونوں کا ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اپنے باپ آزر کو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو صنم کو، بتوں کو سجدہ کرتا ہے، ان کو خدا بناتا ہے، یعنی بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بتوں کو سجدہ بھی کرتا تھا۔ اور صنم یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ صنم کس کو کہتے ہیں، بندہ آگے بات چلائے، آگے عوام بھی ایسے کوری ہوتی ہے، پھر بات بات کی تفصیل کرنی پڑتی ہے۔ صنم ہوتا ہے الذین یتخذون من الذہب والفضة والخشب والحجر، صنم کہتے ہیں اس چیز کو جو سونے سے بنائی جائے، چاندی سے بنائی جائے، لکڑ سے بنائی جائے اور پتھر سے بنائی جائے اور مٹی سے بنائی جائے۔ وَهُوَ فِي صُورَةِ الْإِنسان، جو انسان کی صورت کے اندر ہو اس کو کہا جاتا ہے صنم۔ آپ ہندوستان جاؤ، 1 من کا پتھر رکھا ہوگا، کوئی بندہ اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں، اس کو تراشیں گے تراشیں گے تراشیں گے تراشیں گے، پھر 2 کلو کی مورتی بنا لیں گے، وہ انسان کی یا عورت کی یا مرد کی شکل بن جائے گی، پھر اس کو سارے سجدہ کریں گے۔ اصل یہ پتھر کو، لکڑ کو، سونے چاندی کو سجدہ نہیں، اصل یہ انسانی شکلوں کو سجدہ جو ہے وہ حرام، وہ اس کو سجدہ ہوتا تھا، اس وقت بھی یہ تھا۔ ایک تو بت پرستی، دوسری کواکب پرستی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمینوں آسمانوں کو، جو آسمانوں کی بادشاہت ہے ہماری، اس کا مشاہدہ کروایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تفسیر مزری کے اندر بڑی عجیب بات لکھی ہے، مشاہدہ سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک پتھر پہ کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس اونچے پتھر پر چڑھ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ چڑھ گئے، چڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے سارے پردے ہٹا دیے، 7 زمینوں کے پردے، 7 آسمانوں کے پردے، جو اللہ ہمیں ان آنکھوں سے میلوں میل دکھا سکتا ہے، وہ اللہ اپنے نبی کو زمین پہ بیٹھ کر عرش بری بھی دکھا سکتا ہے۔ اللہ نے سارے پردے ہٹائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری کائنات پتھر پہ کھڑے ہو کر دکھائی۔
اور ابراہیم علیہ السلام نے حتیٰ کہ جنت میں اپنا مقام بھی دیکھا، اور نشانی کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کو دیکھتے دیکھتے ایک مرد عورت کو آپس میں زنا کرتے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ ان کو اسی جگہ پکڑ لے۔ دونوں کو اسی جگہ پکڑا گیا، سزا میں ان کو ملوث کیا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھتے دیکھتے ایک جگہ ایک عورت کو مرد کو زنا کرتے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پہ کھڑے ہو کے فوراً اللہ کو کہا، یا اللہ اس کو پکڑ لے۔ ان کو پکڑا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ تیسرے جوڑے کو دیکھا، ابھی بات کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم تجھے مقبول الدعوات کیا بنا دیا؟ تو ساری امت کے بارے میں بد دعائیں کرتا چلا جائے گا؟ مجھے پتہ ہے ان ساری امتوں کا، سارے بندوں کا میری ساری مخلوق ہے۔ میرے 3 قسم کے بندے ہوتے ہیں ابراہیم۔ ایک وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کے بعد فوراً ندامت آ جاتی ہے، دل میں شرمندگی آ جاتی ہے، پھر وہ بندہ توبہ کرتا ہے، میں رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو خود تو گناہ گار ہوتا ہے لیکن میں رب اس کی نسل سے نیک بندے پیدا کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو قیامت کے دن آئے گا اس حالت کے اندر کہ وہ گناہوں کے اندر لت پت ہوگا، میں رب یا تو اس کے مطابق فیصلہ کر کے اس کو جہنم میں بھیجوں گا، یا میں اپنی شان کریمی سے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما چھوڑوں گا۔ تازہ نہ پکڑوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بد دعا چھوڑ دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا زمین و آسمان کے 14 طبق، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، سب کچھ اللہ نے سمجھایا کہ ستاروں کو چمکانے والا، سورج کو روشنی دینے والا، چاند کو چاندنی دینے والا کون ہے بھئی؟ اللہ۔ سب سے پہلے آپ نے توحید کی دعوت شروع کی، کواکب پرستی کی ترتیب فرمائی، یعنی جو لوگ چاند سورج ستاروں کی پوجا کرتے تھے وہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ستارے کے سامنے سجدے کرتے تھے، دوسرا گروہ وہ تھا جو چاند کے سامنے سجدہ کرتا تھا، تیسرا گروہ وہ تھا جو سورج کے سامنے سجدہ کرتا تھا۔ آپ گئے، رات کا ٹائم تھا، ساری قوم والے پہر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، قرآن کہتا ہے جب اندھیرا ہو گیا، اندھیرے میں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک ستارے کو، ستارے کی چمک کو، تو فرمایا کیا ہے میری قوم یہی میرا رب ہے؟ یعنی پوچھا، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا رب ہے، لوگ ترجمے میں غلطی کر جاتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، نہیں، پوچھا کیا یہی میرا رب ہے جس کے سامنے تم سجدے کر رہے ہو، جس کو تم نے خدا سمجھا ہوا ہے کہ یہی میرا رب ہے؟ تھوڑی دیر گزری، گزرتے ٹائم اچانک ستارہ ڈوب گیا اور ستارے کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ کہا او میری قوم، جو خود رب ڈوب جائے وہ تمہارا کیسے رب ہو سکتا ہے؟ کس کو تم سجدہ کر رہے تھے؟ پھر چاند کی چمک کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، کہا یہ چمکنے والا چاند میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی گئی، ٹائم گزرتے پھر اس چاند کی چاندنی غائب ہوتی گئی، اچانک وہ چاند ختم ہو گیا۔ کہا میری قوم کے لوگوں، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ نصیب کی ہوتی میں بھی ان لوگوں کی طرح ہو جاتا، لوگ جو گمراہ ہو گئے۔ پھر صبح کو سورج طلوع ہوا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، کہا اچھا یہ میرا رب ہے جو سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ چمکدار ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پھر عصر کے بعد وہ سورج ڈھلنا شروع ہو گیا، پھر وہ سورج ڈوبنا شروع ہو گیا، پھر وہ سورج کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ کہا واہ، اس قوم کے مقدر ہی ڈوب گئے جس کا رب ہی ڈوب گیا۔ تم نے چاند کو سجدہ کیا، چاند خود ڈوب گیا، ستارے کو تم نے سجدے کیے، ستارے خود ڈوب گئے، تم نے سورج کو سجدہ کیا، سورج خود ڈوب گیا۔ یارو جو خود ڈوب جائے وہ کسی کا خدا نہیں ہو سکتا۔ جو ڈوب رہا ہے، مقصود اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کو لے آنے والا اور، اس کو لے جانے والا اور، جس کو لے جانے والا اور ہو، جس کو طلوع کرنے والا اور ہو، غروب کرنے والا اور ہو، یہ تو محتاج ہو گیا۔ محتاج کبھی خدا نہیں ہوتا، خدا وہ ہوتا ہے جو محتاجی سے پاک ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ توحید کی بات بڑے نرم انداز میں سمجھائی، سب کی بات دل میں بیٹھی اور دماغ پہ کھٹکنے لگی۔ یار جو سورج رہ نہیں سکتا، جو چاند رہ نہیں سکتا، جو ہمیشہ ستارہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا مشکل کشا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا بھائیو، یہ اس قوم کے اندر بھی آج کل یہ رواج آتا جا رہا ہے
جب ہم اخبار کھولتے ہیں، اخبار کے پہلے صفحے پہ جناب چاند ستاروں کے حوال لکھے ہوتے ہیں، ستاروں کے حوال لکھے ہوتے ہیں، تمہاری قسمت کا حوال ستاروں کے ساتھ جناب مقید کیا جاتا ہے کہ آج یہ ستارہ فلانے برج پر ہے، آج یہ ستارہ فلانے برج پر ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، ستاروں کو مشکل کشا سمجھنا یہ مشرک کا کام ہے، یہ کافر کا کام ہے۔ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ستاروں سے اپنی قسمت جگمگائے۔ یہ میں عام مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اگلے دن ایک دوست نے کہا جی ہمارا رشتہ ہوا، اچھا خاصا بیٹی کا رشتہ کر کے ہم آئے تو اس نے 10 دن بعد فون کیا بچے والے نے، بس جی ہم رشتہ ختم کرتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے ستاروں سے جناب ان کے ستارے ملوائے ہیں، یہ جو ستاروں کے ماہر بیٹھے ہیں اس نے ستارے ملائے، بیٹی کے بیٹے کے ستارے نہیں مل رہے، بچے کا ستارہ نہیں مل رہا، تو ہم کیسے جناب نکاح کر سکتے ہیں؟ سراسر کفر ہے، سراسر شرک ہے جو لوگ ستاروں پہ یقین کرتے ہیں۔ ہمارا ایک جاننے والا ہے ہندو، ہمیں کہنے لگا مولوی صاحب کوئی دوست ہو تو بتانا، میں اپنے پنڈت سے تمہاری کنڈلی دکھوا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے بھی نہیں لے گا۔ یہ کنڈلی دکھانا یہ پنڈت تو کر سکتا ہے کافر، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ وہ اپنے ہر جا کے ہر طوطے والے کے پاس اپنا ہاتھ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، ہر قسمت والے کے پاس فٹ باتوں پہ جہلوں کے پاس اپنے ہاتھ دکھا رہا ہوتا ہے۔ دیکھو جی میری ہاتھوں کی لکیروں کو، ہاتھوں کی لکیریں کیا کہہ رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کسی نجومی کو، کسی من علم الاعداد کے جاننے والے کو، کسی بندے کو جا کر اپنا ہاتھ دکھایا، 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقبول نمازیں رد کر دیا کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ہم میں سے کتنے ہیں جو آج کل شوقیہ جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں؟ طوطا پرچی اٹھاتا ہے تو ہم اپنی قسمت کو دیکھ لیتے ہیں۔ بھئی غیب کا علم جاننے والا کون ہے؟ سب کہو اللہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی داستان اللہ نے 63 آیتوں میں بیان فرمائی۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ ہمارے لیے عقیدے کی بنیاد ہے۔ ہم اپنا بنیادی عقیدہ ٹھیک کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 چیزوں کے بارے میں کوئی بحث ہونے لگے فوراً خاموشی اختیار کر لیا کرو، اس میں تم چیمے گویاں نہ کیا کرو۔ حضور کون سی؟ فرمایا تقدیر۔ جب تقدیر کے بارے میں بحث چل پڑے، یار اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب پتہ ہی تھا، جب ہم مجبور محض ہیں، جب پتہ ہے یہ اللہ نے لکھ رکھا ہے جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، پھر کیا فائدہ نیکی کرنے کا؟ یہ تمہاری تقدیر تمہیں یہ بحث کراتے کراتے فرمایا تمہیں گمراہ کر دے گی۔ فَأَمْسِكُوا، پھر خاموش ہو جانا، پھر رک جانا، بحث نہ کرنا۔ نمبر 2 فرمایا علم نجوم۔ جب علم نجوم کے بعد چل پڑے کہ یار مولوی صاحب تو کہہ رہا تھا علم نجوم کچھ نہیں، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، فلانے بندے نے تو نجوم کا علم لگایا، وہ واقعہ فلانا سچا ہو گیا، یہ سچا ہو گیا۔ یہ جو علم نباتات والے بات کرتے ہیں یہ بحث سے خارج ہے، ہماری بحث سے۔ سورج کی روشنی سے جناب، سورج کی گرمی سے فصلیں پکتی ہیں، اور یہ پکنے کی صلاحیت کون رکھتا ہے؟ سب کہو اللہ۔ یہ چاند کی روشنی سے جناب پھلوں کے اندر رس اور مٹھاس پیدا ہوتا ہے، یہ فائدے رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم خدا نہ بنائیں، اس کو ہم کار مختار نہ بنائیں کہ سورج سب کچھ خود کرتا ہے، چاند خود کرتا ہے، صلاحیات رکھتا ہے تو کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ اور پیغمبر نے فرمایا جب علم نجوم کی بات ہو فَأَمْسِكُوا، پھر رک جانا، بحث نہ کرنا۔ نمبر 3 جب میرے صحابہ کے بارے میں بات آئے، اختلافی بات چل پڑے، یار صحابہ کرام کی آپس میں جنگیں ہوئی، صحابہ نے آپس میں تلواریں نکالی، فرمایا فَأَمْسِكُوا، زبانیں روک دینا، زبانیں چپ پر گم کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے اعمال ضائع کر بیٹھو، اپنے اعمال تم گواہ بیٹھو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پرکھنے کی خاطر اللہ نے تاریخ کو پیدا نہیں فرمایا۔ مسلمانوں ہر چیز کو تولنے کا الگ الگ کانٹا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہے میں سونے کی ڈلی کو میں بھوسے والے بڑے پرلے میں تولوں گا، لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے، بھوسے کے پرلے میں سونا کیسے تلتا ہے؟ ایک بندہ کہے میں بھوسے کے 5 من کو سونے والے پرلے میں تولوں گا، لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اوپر صحابہ کو تولا، اللہ نے اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا۔ اللہ نے سارے صحابہ کو جنتی فرمایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی خوشخبریاں اور بشارتیں اللہ نے نصیب فرمائی ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جب صحابہ کی بات ہے اختلافی،
پھر اپنی زبانوں کو چپ کر دینا اور یہ کہہ دینا جو پاک پیغمبر کے غلام ہیں وہ ہمارے امام ہیں، محمد عربی پہ جنہوں نے جان نثار کی، ہم ان صحابہ کے اوپر جان نثار کر دیں گے۔ یوں ہمارے اکابر نے نہیں کہہ دیا، لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ جو صحابہ کرنے والے ہیں وہی کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا 3 باتوں میں کبھی زبان نہ چلانا، اور فرمایا جب علم نجوم تمہیں سیکھنے کی خاطر بھیجا جائے بس اتنا سیکھ لینا کہ اس سے جب بحری جہاز چلتے ہیں تو راتوں کو ستاروں سے راستہ کیسے حاصل کرتے ہیں، یہ صرف تمہارے لیے اتنا سیکھ لینا کافی ہے۔ اس کے آگے سیکھ لینا وہ تمہیں لا یعنی باتوں میں مبتلا کرے گا، یہ سوائے تخمینوں کے، اندازوں کے، گمراہی کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ صرف اور صرف اتنا سیکھ لینا کہ بر و بحر کے اندر جب ہم خشکی اور تری کے اوپر چلیں، ستاروں سے تمہیں علم، یہ جو لوگ چلتے ہیں نا کشتیوں میں، بحری جہازوں میں، یہ راستے حاصل کرتے ہیں ان ستاروں کو دیکھ کر، یہ راستہ اس طرف جاتا ہے، یہ راستہ اس طرف جاتا ہے، یہ صرف اتنا سیکھ لینا حضور نے اتنی گنجائش فرمائی ہے۔ تو بھائیوں قسمت نہ دکھانا، یہ ستارے نہ ملوانا، یہ اخباروں کے مطابق فلانا ستارہ فلان جگہ پہ ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ایک نور ستارہ تھا اور یہ مکے کے کافر کہتے تھے نور ستارہ فلانی جگہ پہ آتا ہے تو بارش ہوتی ہے، اور یہ بارش اسی سے ہوتی ہے، اسی سے مانگتے ہیں۔ وہ کہتے تھے نور ستارہ بارش عطا فرما۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، خبردار بارش اس ستارے سے نہیں ہوتی، بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ۔ صحابہ کرام کے مزاج میں یہ تھی، ایک دن کے مسلمان کا اتنا پکا مزاج بنتا تھا، آتے پاک پیغمبر سے ایمان سیکھتے۔ پھر ایک بندے نے سیکھا کہ نور ستارے سے بارش نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے۔ جاتے جاتے ایک مشرک مل گیا، علم نجوم کا ماہر مل گیا، کہا اس کاہن نے ہاں بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بارش برسانے والا اللہ، نفع نقصان کا مالک اللہ، میں لا الہ الا اللہ کو پکا رہا ہوں۔ کہا بھائی آج میں نے ستاروں سے حساب لگایا ہے، آج رات خوب بارش ہوگی۔ کہا یار بادل تو کوئی نہیں ہے۔ کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں بارش ہوگی۔ جب وہ گھر گیا بادل بنے، بادل چمکے اور گرجے، پھر بارش اتنا ہوئی اتنا، اس پیارے صحابی کا گھر کچا تھا، مکان گہرا تھا، سارا گھر پانی سے بھر گیا۔ میں آپ ہوتے ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہوتا ہے، مسلمان کو کہہ دیا جائے تیری اولاد نہیں ہوتی، جا ہندو سے تعویذ لے کے آ، وہ ہندو کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ہندو عورت ہے، لوگ کثرت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، پھر جس کی اولاد نہ ہو وہ ہندو کا جھوٹا پیر ہے، اس کی اولاد ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ ہندو اولاد دینے والا ہے یا اولاد دینے والا اللہ ہے؟ کیا جاتا ہے جی فلانی جگہ جاؤ، پیٹ کو رگڑو علی پور کے اندر، روڈ شریف کے اندر جاؤ تمہاری اولاد ہو جائے گی۔ مسلمانوں شرک کو سینگ نہیں ہوتے، یہی شرک ہوتا ہے۔ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ صحابی رسول کا گھر بھر گیا، سارے گھر کے اندر پانی تھا، قربان جاؤں اس کے ایمان بچانے کے اوپر۔ صبح اٹھا، برتن اٹھایا، برتن اٹھا کے پانی نکال رہا تھا، زبان سے کہہ رہا تھا کاہن نجومی جھوٹے، اللہ اس کے رسول سچا، بارشیں برسانے والا اللہ، کاہن نجومی جھوٹے، بارشیں برسانے والا اللہ، پاک پیغمبر کے رسول، پاک پیغمبر اللہ کے رسول سچے، اللہ سچا، بارشیں اللہ برساتا ہے۔ یہ تھا ان کا ایمان۔ وہ اپنے ایمان کو بچاتے تھے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا سب کو ہے کون ہے بھائی؟ اللہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی یہ پہلی بات جو اللہ نے قرآن میں سمجھائی ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما افلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ فرمایا میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ ستاروں کا علم چھوڑ دو، ستارے ملانا چھوڑ دو، یہ جی فلاں میں نے پتھر پہنا ہوا ہے، یہ پتھر پہنو تو قسمت کھل جاتی ہے۔ تیری پتھر قسمت چمکاتے ہیں، مکے کے کافر کا تیرا عقیدہ ہو گیا ہے۔ قسمت چمکانے والا کون ہے بھائی؟ اے جی رزق بند تھا، یہ دھاگا پڑوایا، یہ میں نے یہ پتھر یقوت پہنا ہے، عقیق پہنا ہے، بس رزق کھل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ قرآن پاک کی آیت واضح
فرمایا میں رب ہی کسی کا رزق کھولتا ہوں، کسی کا تنگ کرتا ہوں، جس کا چاہوں کھول دوں، جس کا چاہوں تنگ کر دوں۔ اور ہم نے کیا کہا؟ اس انگوٹھی سے ہوا ہے، پتھروں سے نہیں ہوتا، بھی کس سے ہوتا ہے؟ بیٹی بیٹا دینے والا کون ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے اللہ بیٹیاں دے دے۔ لوط علیہ السلام سے بڑا تو آ گیا، لوط علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا، ہاران کا بیٹا لوط علیہ السلام، ایک بیٹا نہیں، ساری کی ساری بیٹیاں ہیں لوط علیہ السلام کی۔ اللہ نے امت کو سمجھانا تھا کہ میں جس کو چاہوں بیٹا نصیب فرماؤں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، میں جس کو چاہوں بیٹے نصیب فرماؤں۔ کبھی آپ نے یعقوب علیہ السلام کی بیٹے کا ذکر پڑھا ہے؟ سارے اللہ نے بیٹے نصیب فرمائے۔ بتانا مقصود تھا عقیدہ، بیٹے بیٹے دینے والا کون ہے بھئی؟ اللہ۔ اور جس کو چاہے اللہ بیٹی بھی دے، اللہ جس کو چاہے بیٹے بھی دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو اللہ چاہے بانجھ کر دے۔ بھائیو، اولاد کی خاطر اپنا عقیدہ نہ چٹ کر دینا، توحید والی نعمت سے ہاتھ نہ دھو بیٹھنا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو در در کی ٹھوکروں سے بچا کے